الحبیب الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فی شان عظمت الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى وارث حاله ومظہر کماله مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم۔ بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، اور عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ، اور عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ۔ وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء، مشائخ، برادران طریقت و آج کے اس جلسے کے احتجاجی جلسے کے آرگنائزر، بالخصوص برادرم جناب سید جنید بادشاہ قادری صاحب زرین کلا، انہوں نے جیسے ہی کہا کہ آج احتجاجی جلسہ یہاں منعقد ہو رہا ہے کہ پاشا آپ کو آنا ہے، میں نے کہا کہ یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ کہیں ہندوستان میں میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو اور ہم احتجاج نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں علماء و مشائخ کی موجودگی میں زیادہ وقت لیے بغیر 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض گزار کروں۔ میری آواز، میں جانتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، آواز ان حضرات تک بھی جائے گی اور وہ بھی اس پر عمل کریں گے۔ جیسا میں نے قرآن پاک کی آیت کلیمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت حضور کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ اب ایسے ملعون جو ہندوستان میں آئے دن حضور پاک علیہ السلام کی شان مبارکہ میں گستاخی کرتے ہیں، تو عام انسان کیا کرے؟ عام انسان، عام مسلمان کیا کرے؟ تو عام مسلمانوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میلاد شریف گزرنے کے بعد ان کے دل پہ ضرب لگے۔ آقا کا میلاد عشاقان رسول سرور کونین غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شان سے منایا، تو ان کا کفر ابل پڑا، یہ گستاخیوں پر آ گئے۔ 1 مہینہ میلاد منائے تو یہ کرے، مسلمان سال بھر اپنے گھروں میں سرکار کی میلاد کی محفلیں منائیں، یہ کریں۔ عام مسلمان حضور کا ذکر کریں، درود و سلام کی محفلیں کریں، آقا کی سنتوں پر چلیں۔ اور خواص، کیونکہ آج یہ خاص معاملہ ہے، ارباب طریقت کی جانب سے یہ احتجاجی جلسہ ہے، تو ارباب طریقت کی جانب سے یہ احتجاجی جلسہ، تو طریقت میں ہر ایک کے پاس جو فیضان ہے وہ سلطان الاولیاء غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ پیران پیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، ہیکل السمدانی، جدی و سندی غوث اعظم دستگیر کا فیضان ہر ایک کے پاس ہے۔ تو ہم رجوع ہوتے ہیں، یا غوث آپ کے دور میں جب شان رسالت میں گستاخی ہوتی تھی، تو یا پیران پیر آپ نے کیا کیا؟ یا غوث آپ نے کیا کیا؟ تو پتہ چلا اس دور کے یہودی علماء، اس دور کے نصرانی پوپ جب سرکار پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے،
اور لمبا طویل واقعہ ہے، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا قرآن میں موجود ہے عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن سے بتا دو کیا محمد رسول اللہ نے بھی مردوں کو زندہ کیا؟ علماء اس دور کے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے احادیث کا انبار لگا دیا، بتایا کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ تو ذات مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے حضرت جابر کو کہا جابر جا تیرے بچوں کو کہہ دے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ وہ بچے زندہ ہو کے آ گئے، مگر وہ یہودی علماء، وہ یہودی نصرانی ظالم اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ جب علماء سر جوڑ کے بیٹھ گئے تو سرکار سلطان الاولیاء غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پہ ایک بڑی آفت آئی ہے، یہود و نصارہ حضور کی ناموس پر حملہ کر رہے ہیں، گستاخیوں پر گستاخیاں کر رہے ہیں۔ غوث پاک نے پوچھا بتاؤ وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ قرآن سے ثابت کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ روح اللہ کی طرح مردے کو زندہ کیا ہے۔ یہ کہنا ہی تھا، عبد القادر گیلانی کو جلال آیا، کہا ان کو بلاؤ، میرے آقا تک کہاں جا رہے ہیں؟ میں عبد القادر ان کا امتی مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ غوث پاک نے یہ حکم دیا، اور طویل واقعہ ہے۔ اس زمانے کے یہود اور نصرانی تمام کے تمام اس قبرستان پہ پہنچتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا اس میں ایک مردہ سو رہا ہے، وہ قوال ہے، کہوں تو گاتا ہوا اٹھا دوں؟ انہوں نے کہا جیسے چاہے آپ اٹھا دیں۔ کہا کہو تمہارے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ کیا کہہ کے مردوں کو اٹھاتے تھے؟ انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہے قم بإذن اللہ کہتے۔ غوث پاک نے قبر کی طرف دیکھا اور کہا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مردہ زندہ ہوا۔ بات مردہ زندہ ہونے کی کیا تھی؟ ان مردہ دلوں کو غوث اعظم نے زندہ کر دیا۔ عام عوام کے لیے الگ حکم ہے، جو ارباب طریقت ہے، اہل طریقت ہے، اگر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تو دور حاضر میں مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی کیفیت پیدا کرنا ہوگا۔ اگر انا ساگر کو تم کوزے میں نہیں بھر سکتے تو حضور کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے پانی پلانا ہوگا۔ ارباب طریقت کی ذمہ داری بھی الگ ہے، کیونکہ ہر دور میں اس ہندوستان کے خطے میں اسلام پھیلا اور ظالم اس وقت بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، اس وقت سے زیادہ اس وقت دشمن تھے، مگر ہمارے اجداد میں رب کائنات میں وہ روحانیت دی تھی کہ ان کو دیکھتے تو اسلام قبول کر لیتے، ان کی جرت نہیں ہوتی کہ اسلام پر حملہ آور ہو۔ یہ کام خانقاہوں سے ہونا چاہیے، روحانیت کا کام ہونا چاہیے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا کام ہونا چاہیے۔ یہ عام مسلمان تو ہو گئے، ارباب طریقت بھی ہو گئے، اب ہمارے مسلم قائدین کی طرف ہے، ہماری آنکھیں آپ کی طرف ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، لا اسٹوڈنٹ لائر ہوں، طفل مکتب ہوں، مگر سنیے، آپ کا نمبر بھی 24، آپ حضرات کم ہیں، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مسلمان ایم پی کم ہیں، مگر آپ ایک عزم کے ساتھ اٹھیں کہ آنے والے مانسون سیشنز میں پارلیمنٹ میں ایک ایسا بل انٹروڈیوس کریں جو ناموس رسالت کے تحت ہو، اور اس میں ایسی سخت قوانین درج کروائی جائے کہ اگر حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے نان بیلیبل طریقے سے جیل میں رکھا جائے، اس کو 1 سال تک بیل نہ ہو، اس کو جیل میں رکھ کر اس کا ٹرائل کیا جائے۔ اگر یہ کام ممکنہ آپ کرتے ہیں تبھی جا کے یہ گستاخیاں رکیں گی، ورنہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی کمپلین کی، ہر وقت کمپلین کرتے ہیں، وقت گزرتا ہے وہ ٹھنڈے بکسے میں کمپلینس کو ڈال لیتے ہیں۔ کیا تم مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کر رہے ہو؟ میں
اپنی ذاتی حیثیت سے ہندوستان کے غیور مسلم ایم پیز کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری نظر آپ پر ہے، آپ کی قیادت پر ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کی مضبوط قیادت سے ہی یہ کام ممکن ہے۔ اور میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو سارے ہندوستان میں مسلمانوں کے نام پر جیتے، کرناٹک جیت گئے، بے شمار اسٹیٹ جیت گئے، کیا ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو وہ راہل گاندھی کے منہ کو لقوہ مارتا ہے؟ کیا وہ سونیا گاندھی اندھی ہو جاتی ہے؟ کیا وہ اکھلیش یادو اندھا ہو جاتا ہے؟ کیا تمہیں حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کبھی احتجاجی بیان دیا؟ کیا تم نے کوئی پارلیمنٹ میں بل لانے کی بات کی؟ نہیں، تم مسلمان دوست نہیں ہو سکتے۔ تم نے کبھی نہیں کہا اب جب بھی مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے تو ہندوستان میں حیدرآباد سے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آواز اٹھتی ہے۔ یہ ایک ہی ورد مجاہد ہے جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم انہی سے کہتے ہیں آپ کہیں حیدرآباد کا مسلمان لبیک کہہ کر آپ کے ساتھ دلی میں رہنے تیار ہے۔ آپ کوشش کریں، بل انٹروڈیوس کریں۔ دیکھیں سارا ہندوستان میں جب فارمرز لا آیا تو فارمرز نے اپنے پیٹ کے خاطر دلی کی سڑکیں روک کر اپنی بات منوا لی۔ اب وقت آ گیا ہے، نہ جیلوں سے ڈریں گے، نہ ظلم و ستم سے ڈریں گے۔ ہم نبی کے ناموس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کہیں ہم لبیک یا رسول اللہ کہہ کر آپ کے ساتھ آنے تیار ہیں۔ میں اپنی بات کو اسی جملوں پر ختم کرتا ہوں۔ امی و ابی فدا کا یا رسول اللہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔